بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ طیبۃ طاہرۃ مبارکہ الحمد للہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر بہت ہمت بڑھتی ہے انسان کی، دروس ملتے ہیں، لیسنس ملتے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہوا تھا رسول اللہ صحابہ کے ساتھ۔ یہ تاریخ تو چلتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے، اسی طرح جیسے پہلے زمانے میں ہوا ایسے ہی دوبارہ ہمیں وہ پکچرز نظر آ رہی ہیں۔ جیسے صحابہ نے صبر کیا، بہت اسلحہ میں، ویپنز میں، طاقت میں بہت کم تھے، لیکن ان کا ایمان بہت ہائی تھا، اور یہی آج کل ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی ایک رول ہے، قاعدہ ہے اس غزوہ میں سے۔ اس کے بعد جو بھی آپ پڑھیں گے ایک قاعدہ مقرر کر دیا تھا مسلمانوں نے اس غزوہ میں جو آج لیں گے۔ اس کی انٹروڈکشن آلریڈی ہم نے پچھلی بار کر لی تھی، کافی اس پر بات ہوئی تھی، لیکن وی گو بیک ٹو غزوۃ مؤتہ۔ غزوۃ مؤتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رومن پیپل بہت تکلیف دیتے تھے، جیسے ہمیشہ ہوتا آتا ہے تجارت میں، باقیوں کو بھی جو مسلمان نہیں ہیں اپنے ساتھ ملا کر کے مسلمانوں کی تجارت، اسپیشل تجارت جو بھی مسلمانوں کی نکلتی تھی ٹو دا شام کی طرف، اس کو ٹرائی کرتے تھے کہ ان کی خسارہ ہو جائے، ان کا مال لے لیں وغیرہ۔ اینڈ سب سے زیادہ جنگ کی وجہ ایک تو یہ وجوہات تھی، دوسرا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میسنجر بھیجا، سفیر جیسے آج کل ہوتے ہیں، ٹو العراق اینڈ شام، تو آگے سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، تبلیغ یا بتانے کے لیے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خط و کتابت بھیجتے تھے تو بادشاہ کے لیے یا حاکم کے لیے کہ اسلام کے متعلق ان کو بتانے کے لیے۔ اب یہ رسول اللہ کے رسول کو مارا گیا تو یہ سب سے پہلی بات تھی کہ رسول کو مارا گیا، یعنی رسول کے بھیجا ہوا آدمی کو مارا گیا، وگرنہ اگر وہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اسلام کے دائرے میں نہیں آنا چاہتے تو اس کو ریفیوز کر دیتے، لیکن اس طرح اس کی جان لینی یہ بالکل مناسب نہیں تھا، نہ اس زمانے میں نہ کسی زمانے میں، نہ آج کل کے زمانے کے ایمبیسڈر بھیجا جائے کسی کنٹری میں اور اس کو مارا جائے۔ اٹ از لائک یعنی ٹو اسٹارٹ دا وار بٹوین ٹو کنٹریز۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے متعلق سوچا اینڈ ان پر حملہ کرنے کے لیے ان کو، یعنی ٹو گیو دیم اے لیسن، اینڈ ان کو اپنے حدود کے متعلق بتانا چاہیے کہ ڈونٹ کراس دا بارڈر آف آداب، جو انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو اس طرح تیاری ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج 30,000 تھی۔ دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں گئے، لیکن پچھلی بار بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو غزوۃ مؤتہ کہا جاتا ہے، although کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے فزیکلی اس جنگ میں، لیکن وحی کے تھرو پورا کا پورا نظارہ ان کے سامنے تھا، ان لوگوں کو اطلاع فرماتے تھے اور بتاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ نکلنے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی اپنے فوج کو، اپنے لوگوں کو، کہ سب سے پہلے کون لے گا؟ زید بن حارثہ کے پاس، ہی از دا لیڈر، ہی از دا قائد اعظم، اینڈ اس کے پاس جھنڈا ہوگا، علم ہوگا مسلمانوں کا۔ جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں گے تو نیکسٹ جعفر بن عبد المطلب، جعفر کے بعد عبداللہ بن رواحہ۔ تو اس طرح کلیئر کر دیا تھا، آرگنائز کر دیا تھا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اینڈ یوزولی ایسے نہیں ہوتا، یوزولی ایک ہی لیڈر ہوتا ہے اینڈ بتایا جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ یہ وحی کے جیسے آئے تھے رسول اللہ نے ویسے ہی فرمایا اس میں، یعنی ایک قسم کا پتہ چل گیا تھا کہ شہادت ہوگی ان لیڈرز کی، اور یہی ہوا۔ پھر رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے بعد عبداللہ بن رواحہ. تینوں لیڈرز بہت ہی ماشاءاللہ تبارک اللہ اور نکلتے ہوئے الوداع کرتے ہوئے رسول اللہ صحابہ سب کے سب انصار مہاجرین اپنے گھروں سے نکلے خدا حافظ کرنے کے لیے. بہت دعائیں مانگ کر رسول اللہ فرماتے ہیں آواکم اللہ نصرکم اللہ حفظکم اللہ. بہت دعائیں دیتے ہوئے یہ فوج روانہ ہوئی. سفر لمبا تھا، شام کی طرف جانا تھا، وگرنہ اس سے پہلے کوئی اتنا لمبا سفر نہیں تھا. جو سفر تھا مکہ خیبر کا سب سے بڑا لمبا جنگ تھی، لمبا سفر تھا، وگرنہ اس سے پہلے سب ارد گرد مدینہ مکہ کا تھا. خیر سے یہ چلتا ہے. وہاں کی تیاری رومن کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان نکلے ہیں، ان کی فوج آ رہی ہے. انہوں نے بھی تیاری کی. رومن پیپل ویر 100,000 تھے اینڈ پھر ساتھ ان کے اور بھی لگ گئے. جس نے بھی سنا کہ مسلمان کے اگینسٹ چلنا ہے تو اور بھی ان کی فوج بڑھتی گئی جیسے ایگزیکٹلی وہ نظارہ آپ کو نظر آتا ہے آج کل. 3,000 کی فوج ان کے مقابلے میں مور دین 200,000 دشمن کی آرمی ہو گئی. ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں موتا کہا جاتا ہے. یہ موتا آج تک یہ جگہ ہے. کرک ایک سٹی ہے جوردن میں. وہاں سے میں گزری تھی اور میں نے لوگوں سے پوچھا موتا کی جنگ کہاں تھی. I went there. اب تو شہر ہے، وہ بستی ہے یعنی، لیکن پوچھا ان سے آپ کو یہاں سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہاں جنگ ہوئی تھی وغیرہ. کہتے ہیں کبھی کبھی اللہ عالم، یہ ان کا کہنا ہے، کبھی کبھی ہمیں اللہ اکبر کی آوازیں آتی ہیں اینڈ تلواریں کی آواز. تلوار یعنی آپس میں جب لڑتے ہیں نا تو اس طرح تلواروں کی آواز آتی ہے اینڈ اللہ اکبر کی آواز آتی ہے. اللہ عالم یہ ان کا کہنا ہے. وہاں تک پہنچتے ہیں. رومن بھی اس طرف آتے ہیں. there's a big difference دونوں میں. تو جب مسلمان حیران ہو جاتے ہیں، پزلز ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی فوج آگے بڑھنا چاہیے کہ نہیں. رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، ہم بھیجتے ہیں رسول اللہ، یا تو مدد ہمیں بھیجیں سپورٹ، یا ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے. شیل وی آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹ جائیں یا فوج کی مدد آ جاتی ہے. تو اس طرح 1-2 دن تک سوچتے ہیں. تو پھر عبداللہ بن رواحہ نے کہا دیکھیں ہم جنگ کے لیے نکلے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، واپس نہیں پلٹیں گے. یہی جو حدیث کل پرسوں لیا تھا نا منڈے کو کہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جب دشمن سامنے ہے آگے بڑھو. دشمن کو دکھاؤ کہ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، نہ میری جان کا نہ میرے مال کا. مجھے صرف اللہ کی کلمہ بلند کرنا ہے، اللہ اکبر بلند کرنا ہے. تو عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ نکلے تھے اس وجہ سے یا تو شہادت ہوگی یا جیت ہوگی، یا تو شہادت ہو جائے گی. ان 2 things ہیں، تیسرا تو کوئی راستہ نہیں. اس وجہ سے نہیں نکلے ہم کہ کوئی تیسرا نہ سلوشن ملے. یا تو ہم مارے جائیں گے یا ماریں گے، یا شہید ہوں گے یا وکٹری ہوگی، ہمیں نصرت ہوگی. سو دیٹس اٹ. آگے بڑھیں، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں. اینڈ پھر یہی ہوا کہ وہ آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے as we said زید بن حارثہ آگے بڑھتے ہیں. علم ان کے پاس ہوتا ہے. and you know زید رسول اللہ کے بہت چہتے انسان تھے. رسول اللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، سب سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ، لیکن یہ بیٹے کی طرح تھے کہ ان کا نام تھا زید بن محمد. جب تک سورۃ احزاب کی آیتیں نازل ہوئی کہ نہیں ہر ایک کو اپنے باپ سے تعلق ہونا چاہیے، اس کا نام اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ منہ بولے بیٹا منہ بولی بیٹی یہ سب ایسے نہیں ہے اسلام میں. اس کا نام ہونا چاہیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. بے شک اس محبت یا حیثیت ایز اے کڈ اور ایز مائی اون سن، لیکن اس کا نام ہے زید
بن حارثہ اینڈ زید بن حارثہ لڑتے ہیں جب تک وہ ان کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار مہاجرین کو بتا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں رومن آگے بڑھے ہیں، مسلمان آگے بڑھے ہیں، جنگ شروع ہوئی، زید کے ہاتھ تلوار ہے، زید نے ایک ہاتھ سے علم اٹھایا ہوا ہے، زید لڑ رہے ہیں، زید کو چوٹ لگی، زید کو شہادت نصیب ہوئی، اس طرح ساتھ ساتھ ان کے آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید فوت ہو جاتے ہیں، پھر جیسے رسول اللہ کی وصیت تھی جعفر بن ابی طالب لیتے ہیں علم لڑتے ہیں جب تک ان کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ ہاتھ کاٹنے سے پہلے جعفر کیا کرتے ہیں، سامنے دشمن ہے، دشمن بہت بڑی تعداد میں ہے، واپس تو پلٹنے کی تو ہے ہی نہیں، یعنی نہ تھنکنگ، نہ ان کا عقیدہ ہے، نہ کچھ۔ انہوں نے کہا شہادت تو آ رہی ہے تو I'm gonna go for شہادت۔ اپنا گھوڑے کو ذبح کر دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، گھوڑے سے یعنی سواری سے نیچے آ جاتے ہیں، گھوڑے کو ذبح کر دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لڑتے ہیں جب تک ایک تلوار ٹوٹتی ہے، دوسری، تیسری، اس طرح جب تک وہ شہادت پا جائیں۔ ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے، دوسرا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پھر شہادت پا لیتے ہیں۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ شاعر تھے، صحابی، بہت پہلے کا اسلام میں داخل ہوئے، وہ اور ان کی بہن، عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، بیعت العقبہ میں، بیعت العقبہ ثانیہ، بیعت الرضوان، ساری غزوات میں شریک تھے۔ سبحان اللہ، what an honor، سبحان اللہ۔ پھر وہ بھی آگے بڑھتے ہیں اپنا تلوار کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ تلواریں ختم ہو جاتی تھی صحابہ کے ہاتھوں میں سے، ایک تلوار، دوسری تلوار، تیسری طرف، جب تک شہادت ان کو نصیب ہوتی ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظارہ بتا رہے ہیں اپنے صحابہ کو مدینے میں کہ اب علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے۔ عبداللہ بن رواحہ فوت ہو جاتے ہیں، رسول اللہ بتاتے ہیں عبداللہ شہید ہو گئے۔ یہ تینوں شہادت پاتے ہیں۔ مسلمانوں میں اب ہلچل نہیں مچی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ ہوگا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ اس کے بعد جو سٹیپ بتایا تھا رسول اللہ نے کہ آپ مشورہ کریں and choose one، جب ان کا اتفاق ہوا خالد بن ولید سبحان اللہ فوراً لیتے ہیں تلوار and خوب لڑتے ہیں because he doesn't want کہ دشمن کو پتہ چلے کہ ہماری تعداد کم ہے یا ہمارے اتنے شہید ہو گئے ہیں لوگ، تو خوب لڑتے ہیں جب تک شام ہو جاتی ہے۔ he has a thinking، عسکری اسٹریٹجک تھنکنگ تھی ان کے ذہن میں۔ رات جب ہو جاتی ہے یعنی جب ڈارک ہو جاتا ہے تو عسکر لوگ وغیرہ یہ آرام کرتے ہیں، جنگ بھی ایک قسم کی پوز پر ہو جاتی ہے، تو سوچتے ہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ہی ڈیسائیڈ رات کو نا کہ ہم تھوڑی سی چینجنگ کریں گے۔ آرمی کے دایاں سائیڈ ہوتا ہے، رائٹ سائیڈ، لیفٹ سائیڈ، آگے کا مقدمہ، مؤخرہ، سب اس طرح۔ ہی چینج دس کہ جو رائٹ سائڈ پر فوج تھی اس کو لیفٹ پر لایا، اور جو لیفٹ پر تھی رائٹ پر، جو پیچھے تھے ان کو آگے کیا، اور جو آگے تھے ان کو پیچھے کیا، اس طرح کیا۔ اپنی فوج سے کہا کہ ہم ایسے کریں گے، خوب لڑیں گے، لیکن جو پیچھے والے ہیں نا، آپ کو آوازیں نکالنی ہے اپنی تلواروں کی، گھوڑوں کی، گھوڑے اپنی جگہ میں، لیکن جیسے کہ غبار اور گرد
پیدا کرو. گھوڑوں کے قدموں سے آپ اس طرح کچھ آوازیں نکالیں کہ دشمن کو پتہ چلے کہ مدد آ گئی ہے، ہمیں اور مدد آئی ہے اور فوجیں پہنچ گئی ہیں مدینے سے. اس طرح ان کو احساس دلانا ہے. اور ہم کیا کریں گے؟ لڑتے رہیں گے لیکن دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے جائیں گے. بزدلی نہیں دکھائیں گے، خوف نہیں دکھائیں گے، لیکن لڑیں گے، پیچھے ہٹتے جائیں گے. کہ what he want، ان کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ جو تھوڑی سی فوج باقی رہ گئی ہے نا، یہ ہلاک نہ ہو جائے یا دشمنوں کے ہاتھ نہ قیدی نہ ہو جائیں. تو this is what he was thinking، this is his plan. لیکن لڑتے رہیں گے and دشمن کو آگے بڑھنے دو. انسٹیڈ ہم ان کے خطرے کے منہ میں جائیں، ان کو آنے دیں ہمارے طرف. Did you get this؟ کلیئر ہے نا آپ کے لیے ان کی تھنکنگ؟ اسی طرح ہوا کہ جب صبح ہوئی، دشمن دیکھا یہ تو حالات بالکل بدل گئی ہیں، یہ فوج کو کیا ہوا جو ان کی جانی پہچانی 2-3 دن ہو گئے ہیں، 1 ہفتہ ہو گیا لڑتے ہوئے، ایک دم یہ سب چینجز ان کے نظروں کے سامنے ہوا. تو ذرا پزل ہو گئی. دشمن کیا پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں دشمن کے، میرا مطلب مسلمان کی فوجوں، غبار گرد غبار، یہ تو ان کو مدد پہنچ گئی. اس کا مطلب یہ تو اگر تھوڑے سے اتنے ہیں ان کو نہیں ہم ختم کر پائے اور ان کو مدد مل گئی، اینڈ یہ دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی ٹرک ہے، کوئی ایسی ٹرک ہے کہ ہمیں مصیبت میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا پزل ہو گئے اینڈ ایک دم وہ پوز پر ہو گئے. they want to know what's going on the other side. they couldn't get it. لیکن جب مسلمان بھاگ بھی نہیں رہا، یعنی اپنی پیٹھ دکا کر بھاگ نہیں رہا، ویسے کہ ویسے لڑ رہے ہیں لیکن پیچھے کی طرف جا رہے ہیں دھیرے دھیرے. ان کو احساس ہو گیا تھا. انہوں نے سوچا یہ کوئی ٹرک ہے. ایک تو ان کو فوج کو مدد مل گئی، یہ دیکھو گھوڑوں کی آواز اینڈ یہ آوازیں جو آ رہی ہیں یہ ان کو مدد پہنچ گئی، اور ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طرف آئیں. انہوں نے کچھ تیار کیا ہوگا ہمارے لیے. سو وی وانٹ فالو دیم. ہم ان کے پیچھے نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے یہ صحرا کی طرف ہمیں لے کر جائیں، وہاں ہمیں ختم کر دیں. ہمارا کمفرٹ زون یہ ہے، ہمیں یہاں سے نکال رہے ہیں، اس کا مطلب ہمیں خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو ہم نہیں فالو کریں گے. خالد بن ولید لڑتے رہے رضی اللہ عنہ، وہ اور باقی صحابہ، until 9 تلواریں ان کے ہاتھ میں سے ختم ہوئی. جب تک کہتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، تو میں تلوار کے جو ہوتا ہے نا، کیا آپ نے اس دن مجھے بتایا تھا اس کا نام، اس سے لڑتے رہے جب تک پیچھے پیچھے ہٹتے رہے. اینڈ کافروں کی فوج بھی ایک دم رک گئی. ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے، ڈر گئے تھے، بہت ڈر گئے تھے. اس طرح خالد بن ولید پیچھے ہٹتے ہٹتے فوج کو لے کر واپس مدینے پہنچے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان فوج لڑ رہی ہے، دھیرے دھیرے واپس جا رہے ہیں لیکن پلٹے نہیں. دشمن کی فوج وہیں رک گئی. ایکچولی وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے کہ اللہ جانے ان کو کتنی بڑی فوج ہے جو آئی ہے اور کیا کرنے والے ہیں، کیوں اس طرح کر رہے ہیں، اور یہ تبدیلیاں جو ہوئی ہیں، آگے کے لوگ کہاں ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے. یہ کون لوگ ہیں جو اب لیفٹ سائڈ پر آ گئے ہیں؟ ان کے گھوڑے، ان کی اسلحہ ذخیرہ ڈیفرنٹ ہے. رائٹ والے لوگ کہاں گئے ہیں؟ یہ کچھ سارا کچھ پزل ہو گئے تھے، کیونکہ وہ میدان میں ہوتے تھے نا. جنگیں ایسے ہی ہوتی تھی جیسے آپ کبھی مووی میں دیکھتے ہیں، سب کچھ کھلا عام آنکھوں کے نظر سامنے ہوتا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری اپنے لوگوں کو کہ الحمدللہ بچا ہو گیا، فوج واپس آ رہی ہے. اینڈ رومن پیپل خوف کے مارے وہ بھاگ نکلے ہیں، اینڈ الحمدللہ نصرت ہماری ہوئی ہے. اس طرح خالد بن ولید نے کیا رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں رسول اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں نصرت ہوئی ہے فوج کی. اینڈ ابھی دیکھتے ہیں ان کا استقبال کیسے ہوتا ہے.
جب پتہ چلتا ہے رسول اللہ کو تھرو وحی کے فوج بالکل نزدیک آ گئی ہے، رسول اللہ نکلتے ہیں ان کے استقبال کے لیے، وہ فوج بہت شرمندہ ہوتی ہے، اینڈ رسول اللہ سے کہتے ہیں ہم تو آپ کو چہرہ تکانے کے قابل نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ ہم نے میدان چھوڑ کر واپس آ گئے، ہم تو فرار ہیں۔ فرار یعنی جو بھاگ جاتا ہے، دونوں جیسے اردو کا ورڈ ہے کہ ہم نے فرار راستہ اختیار کیا کیونکہ ان لوگوں کو بچانے کے لیے۔ خالد بن ولید بتا رہے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں اب فرار نہیں ہے، اب کرار ہیں، یعنی دوبارہ جائیں گے اور دوبارہ لڑیں گے۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے جانیں بچانے کے لیے، وگرنہ اتنے دشمن آپ کو ختم کر کے مدینے پر حملہ کر سکتی تھی، کیونکہ یو آر پروٹیکشن، یو آر پروٹیکٹنگ اس۔ اگر آپ کو ختم کرتے وہ پورے کے پورے 200,000 اللہ جانے کتنے بچے ہیں ان میں سے، کیونکہ ان میں بہت قتل ہوئے، یہ پورا کا پورا انتقام لینے کے لیے ہمارے طرف پر۔ اب رسول اللہ مدینے کے باہر گئے تھے ان کے استقبال کے لیے، واپس آ رہے ہیں۔ یوزولی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے کسی جنگ سے، مدینے کے بچے نکلتے تھے ان کے استقبال کے لیے، عورتیں دف لے کر رسول اللہ کے ارد گرد دف اور نشید ادا کرتے تھے۔ خوشی کا موقع، دف عید میں، شادی میں، اس طرح نصرت ہو مسلمانوں کو، تو 3 موقع ہیں یہ دف بجانے کے لیے اسلام میں۔ اینڈ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار عورتیں دف لے کر نہیں آئیں۔ بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچے مٹی اٹھا کر فوج پر پھینک رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں فرارین، کیوں بھاگ آئے؟ سبحان اللہ، یہ بچوں نے کہاں سے سیکھ؟ گھر میں بات ہو رہی ہے نا، ان کے مائیں کہہ رہی ہیں نا کہ یہ فرار ہیں، یہ واپس آ گئے ہیں، تو بچوں نے بھی آگے سے ویسے ہی کہا فرارین، اور عورتیں بھی کھڑی ہیں سائلنٹ، اینڈ کچھ عورتیں مٹی اٹھا کر پھینک رہی ہیں فوج پر، فرار، یہ فوج کے سر جھکی ہوئی ہے۔ اینڈ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ فرار نہیں ہے، یہ کرار ہے۔ کرار یعنی کرا، یعنی دوبارہ، یہ دوبارہ جائیں گے اینڈ دوبارہ جنگ لڑیں گے، انشاءاللہ مسلمانوں کی جیت ہے، اینڈ یہ بھی جیت ہے۔ بچے راستے میں ملتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے بچے راستے میں ہوتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، خوب مل کر روتے ہیں۔ پھر مدینے تک پہنچتی ہے فوج، اینڈ یہ سب لوگ، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یہ شام تک، یہ فجر کے ٹائم کچھ لوگ نہیں آئے نماز کے لیے، وہی فوج میں سے۔ ہم تو عام سوتے ہوتے ہیں اور فجر کی نماز مس کر دیتے ہیں، وہ تو فوج کے لوگ جو پہنچے ابھی تک ہے، فجر میں نظر نہیں آئے تو پوچھا گیا تو کیا وہ شرمندہ ہیں، اور لوگوں کو اپنا منہ نہیں دکھا سکتے، اپنے چہرہ نہیں دکھا سکتے۔ سبحان اللہ، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے نہیں کرو، یہ انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا ہے، وگرنہ ہم سب مشکل میں پڑ جاتے۔ لیکن آئی آلویز، جب سے میں بچپن سے پڑھتی تھی یہ والی غزوہ، کہ کیسے انہوں نے قبول نہیں کیا لوگوں نے، کہ یہ فوج کیوں شہید ہو جاتے بہتر تھا، واپس کیوں آئے، دشمن کو کیوں چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اگین، عورت کا رول کتنا اسٹرانگ اور مضبوط ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتی ہوں۔ عید کے تیسرے دن ایک ہمارے یہاں فرینڈ ہے، اس کے گھر والے فلسطینی، اینڈ وہ لوگ خود سے آئے تھے، فلسطین سے آئے۔ پھر میں نے ان کی دعوت کی وغیرہ، اس طرح ملاقات ہوئی۔ تو مجھے وہ 3 بہنیں ہیں، ایک اس کی ماں تھی جو ہماری فرینڈ ہے، 3 بہنیں ہیں، اینڈ وہ کہہ رہے ہیں، میں نے ان سے فلسطین کے متعلق پوچھا تو کہتے ہیں وی آر اوکے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے کہا قدس میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ۔ انہوں نے میرے طرف اشارہ کر کہا
کہا دیکھو بیٹی ہم ہیں، ہم عورتیں بہت، فلسطینی عورت بہت اسٹرانگ ہے، ایک دن بھی، ایک لمحے کے لیے بھی ہم کمزوری دکھائیں گے ہمارے مرد ختم ہو جائیں گے. ہم وی ڈونٹ اسٹاپ. ایک بچہ مرتا ہے ہم دوسرے کو آگے کرتے ہیں. میرا ایک بھائی مرا تو باقیوں کو آگے ہم نے کیا. میرے انکل فوت ہوئے، شہید ہوئے، آگے ہم نے اپنے باپ کو کیا. فلسطینی عورت، پھر انہوں نے کہا مسلمان عورت بہت اسٹرانگ، اس کا عقیدہ بہت اسٹرانگ. اینڈ یہی میں سوچ رہی تھی قصبۃ مؤتہ میں، ہمیشہ I was wondering، جب سے بچپن سے یہ پڑھتے آئے ہم تاریخ میں، کہ کیسے رسول اللہ کہہ رہے ہیں جیت ہے اینڈ مسلمان خوشی نہیں منا رہے، کیونکہ گھر میں کون ہے؟ مرد تو جنگ میں نکلے، گھر میں. اور بچوں کو کیسے سمجھایا؟ بچے خوشی نہیں منا رہے، بچے مٹی اٹھا کر پھینک رہے ہیں فوجوں کے منہ پر اور کہہ رہے ہیں فرار، کیوں واپس آئے ہو؟ عورت کا رول کتنا بڑا اسٹرانگ رول ہے. دس از اے میسج فار ایوری ویمن کہ ڈو ناٹ ویٹ اور ڈپینڈ. جیسے آج کل میں اکثر سنتی ہوں عورتوں سے، بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا، بچے اور بچوں کا باپ میں دیکھتی ہوں کیا کر، ڈائپر بدل رہا ہے، بچوں کا باپ برتن بھی دھو رہا ہے، سلا بھی نہلا رہا ہے. ہمارے ٹائم میں کیا ہوتا تھا؟ کچھ ہے ہی نہیں تھا. وہ فادر کا تو نام تھا، صرف کہاں تھے؟ اینی ہاؤ، جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، ڈو ناٹ ڈپینڈ آن تربیہ آن یور ہسبینڈ. تربیت آپ کرتے ہیں، ہمت آپ دیتے ہیں، قرآن آپ تحفیظ کرتے ہیں، مینرز اینڈ اخلاق آپ دیتے ہیں. ڈونٹ ٹیل می ان کے فادر لیٹ آتے ہیں، نہیں، آپ کریں. ان سعیکم لشتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ باہر کی دھکے کھا رہا ہے، آپ اندر اپنی حکومت کو مضبوط بنا. آپ ہیں، آپ کے ساتھ 12 گھنٹے اسپینڈ کرتے، اس سے بھی زیادہ. تو اٹ از یو. وہ کہنا مدینے کے بچے کیوں نکلے ہیں اور فرار فرار کہہ رہے، کہاں سے انہوں نے سنا؟ ان کے والدہ نے سنایا نا. انہوں نے گھر میں دیکھا کہ خوشی نہیں ہے، فوج آ رہی ہے، خوشی نہیں ہے، رونا بھی نہیں ہے کہ شہید ہوئے ہیں. ان کو یہ ہے کہ کیوں دشمن کو یہ کیوں دکھایا کہ ہم واپس پلٹے، مر جاتے، کوئی بات. اور یہی فلسطینی لیڈیز مجھے بتا رہی تھی کہ ہم کبھی بھی نہیں جھکتے. یہ جو سب سے بڑی تھی کہتی ہے میرے I was 10 years old جب میں نے اور باقی اسٹوڈنٹ نکلے تھے and we went to Ministry of Media. میں نے کہا 12 سال کی عمر میں 10 and 12 کے. She said yes we went there and ہمیں پکڑا گیا اور ہم باہر گئے، چھتوں پر ہم گئے اور گھروں میں we jumped. گھروں میں ہم نے چھلانگیں لگائی اور گھروں میں عورتیں تھیں اور فوراً عورتوں نے ہمیں، کسی نے ہمیں کچھ پہنا دیا کہ ہماری شکلیں بدل جائے، پہچانے نہیں جائے. مجھے کسی نے ایپرن پہنا دیا اور کہا برتن دھو، اس طرح تم میری بیٹی ہو. بس کہتی ہے ہم کبھی بھی نہیں ڈرے. سبحان اللہ، یہ مسلمان عورت کا رول ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تحفیظ پر لے کے جائیں. امام شافعی، ان کی مدر فلسطین میں تھی اور جب ان کے فادر فوت ہو گئے، انہوں نے بچے کو لے کر she went to مکہ کہ مکہ میں علماء سے یہ پڑھے گا. اور کہتے ہیں امام شافعی رات کو فجر سے پہلے مجھے میری ماں مسجد پیدل چلتے تھے وہاں پہنچاتی تھی، باہر بیٹھتی تھی میری ماں اور میں درس لیتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کر درس لیتا تھا، میری ماں باہر بیٹھی رہے. کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں ہم؟ کیا کر رہے تھے ہم؟ کیوں انتظار میں ہیں؟ ہاں باپ آئے گا، باپ سے تو سیکھتے نماز. نہیں بھائی، باپ اگر اپنا رول نہیں ادا کرا، آپ پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ آپ فرار کیوں ہیں؟ آپ پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ آپ الحمدللہ I remember یعنی when I was in Canada I used to take my kids to تراویح 1.5 hour کی ٹریولنگ ہوتی تھی. کچھ ایسے دن ہوتے تھے وارننگ آئس، بلیک آئس کی وارننگ ہوتی تھی، ڈو ناٹ گو آؤٹ. میں بچوں کو لے کر جاتی تھی. کچھ ایسے دن ہوتے تھے جو میں مسجد میں نہیں جا سکتی تھی، باہر برف میں بیٹھتی تھی جب تک ان کی نماز نہیں ختم ہوتی تھی. تراویح میں فخریہ نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ ماں کا رول ہوتا ہے. ڈو ناٹ ویٹ کہ باپ آئے گا، جماعت ہوگی.
ہمیشہ جماعت میں نے اپنے بچوں کے ساتھ پڑھی ہے گھر میں، بے شک میری جماعت نہیں بند، جب بڑا ہو گیا بچہ اس کو آگے کیا، جتنا بھی تمہیں آتا ہے پڑھو، تم امام ہو۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو ہمت دے اور سبھی بچوں کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا کام ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ So this is your duty as a mother. You do it. I know بیچ میں ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے بچے حافظ ہیں، کیسے وہ ریویژن کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، کیسے ٹائم دیتے ہیں، کیسے بچوں کو اسکولوں سے نکال کر انہوں نے حفظ میں ڈالا، تحفیظ میں ڈالا، پھر اٹھا کر پھر ان کو ساتھ محنت کی۔ Yes, this is your role. Do it in a better way. سبحان اللہ۔ Anyhow, going back to غزوۃ مؤتہ میں ایک آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب واپس فوج آ جاتی ہے اور شکایت لگاتا ہے، کہتے رسول اللہ خالد بن ولید نے ایسا کیا کہ ایک نے کسی کو مارا، دشمن کو مارا، اور ایک رول ہے جب کسی کو کوئی مارتا ہے تو اس کا سارا سامان اس کے حصے میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ اس بندے نے، اس انسان نے ایک کافی فخر کر رہا تھا وہ دشمن، اور اس کو مارا اور اس کے گھوڑا لے لیا، اس کا لباس، اس کا ویپنز سارا، اور خالد نے کہا رضی اللہ عنہ کہ نہیں واپس کر دو، یہ بیت المال میں جائے گا۔ تو یہ ابھی نے آ کر کہا کہ میں شکایت لگا رہا ہوں اس طرح، اور آپ نے کہا یوزولی جو بھی مارے گا سارا سامان اس کے حصے میں آ جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا خالد تم نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ایسے کیا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا تھا بہت ہے، جو اس کے حصے میں آیا بہت ہے، تو میں چاہتا تھا آپ تقسیم کریں یا بیت المال میں آ جائے، پھر اس کو دیتے ہیں اس کا حصہ۔ رسول اللہ نے فرمایا واپس کر دو خالد اس کا حصہ جو بھی۔ اس آدمی نے کہا دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا نا۔ تو رسول اللہ نے کہا کیا؟ دوبارہ کہو کیا تم نے کہا؟ انہوں نے کہا میں نے خالد بن ولید سے کہا تھا کہ واپس کر دو وغیرہ میں شکایت لگاؤں گا۔ رسول اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، میں نے حق دیا تھا امیر بننے کا، and he is the لیڈر سے اس طرح تم نے بات کی اور تم نے دھمکی دی۔ خالد واپس نہیں جائے گا، رکھو جہاں تم نے سوچا تھا وہیں رکھو بیت المال میں، یہ واپس نہیں جائے۔ آپ کو احترام ہونا چاہیے میرے امیروں کی۔ اگر میں نے کسی کو کہا ہے زید کو کہ he is the امیر and he is the leader, he is the جھنڈا علم اس کے پاس ہوگا، you should obey me۔ پھر میں نے کہا تھا جعفر، پھر جعفر کے بعد عبداللہ، پھر میں نے کہا تھا جس کو آپ لوگ مشورے کے بعد چوز کریں گے، لوگوں نے خالد کو چوز کیا، اور تم جا کر خالد سے اس طرح بات کرتے ہو، بحث کرتے ہو۔ خالد واپس نہیں جائے گا یہ مال۔ سبحان اللہ۔ اگین ہمارا دین کیسے ہمیں سکھاتا ہے آداب، اخلاق، اور کہتے ہیں کہ مسلمان پر اشارہ کر کے یہ جنگلی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے، خونی ہے وغیرہ۔ ہمارا دین جب یہ فوج نکل رہی تھی رسول اللہ نے کہا کوئی درخت نہیں کاٹنا، کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی بوڑھے کو نہیں مارنا، کسی عابد کو جو اپنے عبادت گاہ میں اس کو اذیت نہیں دینی، کسی عبادت یعنی چرچ ہے یا یہودیوں کا یا جو بھی سنگال ہوتا ہے یا جو بھی یعنی عبادت کے گھر ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو ختم نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ جنگ کے بھی اصول ہیں، جو لڑتا ہے اس کے ساتھ لڑو، آگے تم نہیں بڑھو، تم حملہ نہیں کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے اصول اب جو میرا رسول اللہ کا لیڈر ہے اس کے ساتھ تم بحث کر رہے، ہی از دا لیڈر، ہی نوز what to do، اس کو پتا ہے، اور تم اس کے ساتھ بحث کر رہے ہو۔ This is one of the things in this غزوہ۔ Going back to Zayd bin Haritha, he is the only one person as a صحابہ جن کا ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں، ان کے علاوہ کسی صحابی کا نام ذکر نہیں ہوا۔
ہوا. ایون سورۃ التوبہ میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے غار طور میں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم and ابو بکر، ان کا بھی ذکر نہیں ہوا. یقول لصاحبہ اپنے دوست سے بات کی رسول، لیکن ابو بکر کا ذکر نہیں کیا گیا، نہ عمر نہ علی رضی اللہ عنہ، کسی کا بھی نام نہیں ذکر ہوا سوائے زید. کون سی صورت میں؟ Do you remember? Do not Google it. جی سمرا جی. probably سورہ نور یا سورہ احزاب میں سے ایک ہے، سورہ نور احزاب، سورت احزاب میں. جی سورہ احزاب، سورت احزاب میں. جی بالکل اچھا آپ نے بیان کیا. سورت احزاب میں ان کا ذکر ہوتا ہے زید، ولما قضى زید منها وطرا زوجناك اياها. سبحان اللہ. اور ان کو تسلی دینے کے لیے زید، کیونکہ ان کے ساتھ جو سورت احزاب جن لوگوں نے ہمارے ساتھ پڑھا تھا، کہ ان کی شادی زینب بن جحش سے ہوئی تھی and she refused him. تو زید بہت بڑے صحابی ہیں اینڈ ان کا دل رکھنے کے لیے اللہ عالم، اللہ جانے، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، بٹ یعنی اس طرح سوچتا ہے انسان کہ ہو سکتا ہے اس طرح. زید بن حارثہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج چھوٹے بچے تھے جب رسول اللہ کے خدمت کے لیے سیدہ خدیجہ نے پیش کیا. سیدہ خدیجہ کے کزن نے خریدا تھا زید بن حارثہ کو. ڈاکو ہوتے نا، وہ ایک دوسرے کے بچے اٹھا لیتے تھے، مال، عورتیں وغیرہ، اس طرح انہوں نے خریدا پھر سیدہ خدیجہ کو دیا. سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ کو دے دیا. رسول اللہ نے ان کو آزاد کر کے بیٹا بولا زید بن محمد. اور ان کا ذکر احزاب میں اگین آتا ہے، وما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم الانبیاء. اللہ تعالیٰ نے فور ایور بتا دیا کہ رسول اللہ کسی کے باپ نہیں ہے، کسی مرد. ما كان ابا احد من رجالکم، یعنی ان کے اولاد کا سلسلہ تو ختم ہو گیا تھا، صرف سیدہ فاطمہ تھی and she is female. جو قرآن میں آیا ما كان ابا احد من رجالکم، یعنی ان کی ذریت میں سے ان کے اولاد میں نہیں رہے گی، نہ رہی، تو وہ کسی کے فادر نہیں ہے، یعنی کسی مرد کے کہ یہ کبھی کوئی اٹھ جائے اور کہے میں تو رسول اللہ کے پوتا ہوں یا وغیرہ، یہ نہیں ہے. آف کورس ڈو ناٹ مکسڈ اپ. سیدہ فاطمہ کے حسن حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد یہ اسباط کہا جاتا ہے، یہ سبط ہے، رسول اللہ کے سبط ہے. لیکن جو مردوں میں یعنی بیٹے کے بیٹے، وہ سلسلہ ختم کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم الانبیاء. یہی سورۃ احزاب میں آتا ہے. رسول اللہ کی لونڈی تھی ام ایمن. ڈو یو ریممبر ام ایمن جو ان کے ساتھ تھی ہمیشہ؟ ام ہانی اینڈ ام ایمن، جن کا اور نام تھا برکہ نام تھا. ان کو بھی آزاد کیا رسول اللہ نے. اینڈ زید کی شادی ام ایمن سے ہوئی، ام ایمن جو کہ برکہ جن کا نام ہے. اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسامہ بن زید دیا. اسامہ بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیار تھا رسول اللہ کو اسامہ سے، بہت. اور لوگ اس پر باتیں کرتے تھے، اور رسول اللہ نے ایک بار نکل کر کہا منبر میں، کیا بات کیا ہے آپ کو، کیا بات ہے؟ I love زید and I love his son اسامہ. کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس کے متعلق. اینڈ ہر فوج میں always he tries his best رسول اللہ کے زید علم اٹھائیں، زید آگے ہوں. سبحان اللہ. جس سے محبت کرتے ہیں ہم تو چھپا کر رکھتے ہیں کہ یہ اس کو تکلیف نہیں ہو. رسول اللہ نے آگے کیا کہ اس کو شہادت ملے، یہ جنت میں جائے. سبحان اللہ، یہ جنت اس کو نصیب ہو. آگے کیا. اور جب زید فوت ہو گئے، ان کے بیٹے اسامہ ردیف رسول اللہ، if you remember، جنہوں نے حج کا کورس لیا تھا کہ رسول اللہ کے پیچھے کون تھا؟
اسامہ تھے. اسامہ لوگ کہتے تھے یہ کون ہے, یہ کیوں اتنا رسول اللہ کے سواری پر ہمیشہ رہتا ہے, رسول اللہ کا ساتھ. اسامہ بن زید تھے. اینڈ جب رسول اللہ فوت ہونے سے پہلے اسامہ کو بہت بڑی فوج پر انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا, اینڈ لیڈر تھا اسامہ. ہی واز اونلی 17 years old. شیر کا بچہ شیر, عربی میں ایسی مثال ہے, آئی ڈونٹ نو اگر اردو میں ہے اس طرح. اپنے باپ کی تربیت, اور جیسے باپ اتنا ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں شجاع تھا, اسی طرح بیٹے کی بھی تربیت اسی طرح کی. اباؤٹ جعفر, جعفر ہی از cousin of رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اباؤٹ زید, زید اینڈ حمزہ کو بھائی بنایا تھا رسول اللہ نے. حمزہ رسول اللہ کے بھائی ہیں, دودھ کے بھائی ہیں. حمزہ جو چچا تھے ان کے, اینڈ حمزہ کو رسول اللہ نے زید کو بھائی کا رشتے سے قائم کیا تھا جب مدینے آئے, بھائی کے رشتے سے منسلک کیا گیا تھا. اسی طرح اب جعفر کی بات ہم کرتے ہیں. جعفر علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں, ان سے بڑے ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے 9 years old تھے جب انہوں نے اسلام پایا. جعفر ان سے بڑے ہیں. جعفر بن ابی طالب کو ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو المساکین. ابو المساکین, مسکینوں سے بہت لگاوا تھا, بہت ہمدردی تھی. کہا جاتا ہے اگر ان کے پاس ایک پیر آف جوتا ہوتا تھا, ایک جوتا کے مسکینوں کو دے دیتے اور اپنے لیے ایک رکھ. لباس, کھانا پینا. جب جعفر فوت ہوئے تو مساکین بہت بری طرح روئے کہ ہمارا ہمدرد جو ہم سے ہمدردی کرتا تھا وہ فوت ہو گیا, وہ شہید ہو گیا. وہی تو ہمارے حالات کی طرح دیکھتا تھا اور ہماری مدد کرتا تھا جعفر. سبحان اللہ. جعفر بہت رضی اللہ عنہ ہمدرد تھے, اینڈ جنہوں نے شروع میں اسلام پایا اینڈ ہجرت کی. جعفر کے ہاتھ نجاشی اسلام میں داخل ہوئے. جعفر رضی اللہ عنہ ایک ہجرت کی, دوسری ہجرت کی تو مدینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے جعفر, ایز اے کزن, ایز اے صحابی, ایز اے ہجرت والے. اینڈ جعفر کے بچوں سے بہت پیار تھا. جاتے ہیں رسول اللہ تعزیت کے لیے ان کے گھر صحابہ کے ساتھ, اور جاتے ہیں ان کی ماں سے ملاقات, اور دیکھتے ہیں بچوں کو انہوں نے نہلایا ہوا ہے. سبحان اللہ. اگین ٹو دا مدر, صاف ستھرے بچے, عطر لگائے ہوئے. دیکھیں کتنی کمزور حالات میں بھی تھے, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کھانا پینا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن نفاست and نظافت and to be clean and neat, this is most important. بچے بالکل صاف ستھرے and عطر لگائے ہوئے ہیں تو رسول اللہ آتے ہیں اور ملتے ہیں. پھر جو عبداللہ ان کا بیٹا ہے ان سے مل کر روتے ہیں رسول اللہ, تو ان کے ماں کہتی کیا بات ہے رسول اللہ, جعفر ٹھیک ہے, کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جعفر شہید ہو گئے. کیونکہ رسول اللہ ان جعفر کے بچوں کو پیار کر رہے ہیں, ان اسمیل کر رہے ہیں کہ جعفر کی اسمیل مجھے آ رہی ہے. ان بچوں سے پیار کرتے ہیں. تو جب اور نکل جاتے ہیں رسول اللہ, جب وہ روتے ہیں ان کے زوجہ, پھر یہاں سے یہ سنت قائم ہوتی ہے کہ رسول اللہ نکلتے ہیں, فرماتے ہیں جعفر کے گھر والوں کو کھانا بناؤ کیونکہ وہ غم میں ہیں. اور یہی مسلمان کرتے ہیں, کسی کے گھر میں اللہ رحم کرے پریشانی ہوتی ہے, موت ہوتا ہے, تو مسلمان گھر کھانا بنا کر لے کر جاتے ہیں. یہ سنت جب سے شروع ہوئی ہے جعفر رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے سے. I want to talk about Abdullah bin Rawaha next time inshallah. زندگی رہی we're gonna talk little bit about Abdullah inshallah. I don't want to take your time. بارك الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.